علی برادرز ہمارے ساتھ اس وقت اس سیگمنٹ میں موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے آپ دونوں نے. کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہو؟ آپ بھی ٹھیک ہو؟ اچھا علی برادرز تو آپ کو ویسے کہا جاتا ہے, اپنے نام بھی تو بتا دیں ہمیں, پتہ تو چلے کہ نام کیا ہے. الگ الگ نام ہے نا؟ جی میرا نام احسن علی ہے. احسن علی. اور آپ کا نام؟ زین علی. زین علی. ٹھیک ہے جی. لیکن ان کو جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے علی برادرز کے نام سے. تو کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ہم 9th کلاس میں اسٹڈی کرتے ہیں. 9th کلاس میں. آپ بھی 9th کلاس میں ہو؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ ہم بایو پڑھ رہے ہیں. بایو پڑھ رہے ہو. ویری گڈ. آپ بھی بایو پڑھ رہے ہو؟ اچھا جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مزید بھی جناب ان سے کوئی خوبصورت سا کلام سنیں گے, لیکن ابھی آگے بڑھتے ہیں. اور جس طرح یہ سیگمنٹ ہمارا قصص الانبیاء کے حوالے سے ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کا ایک جو سلسلہ ہے, ہم نے یکم رمضان سے شروع کر رکھا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے آپ کو بتایا, حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے آپ کو بتایا. اب ہم آپ کو حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ سنانے والے ہیں. نمرود بن قنان بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب بے نور ہو گئے ہیں. نمرود نے خوفزدہ ہو کر کاہنوں سے دریافت کیا کہ کاہنوں نے جواب میں کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھوں تیرا تخت و تاراج ہوگا. نمرود نے پھر حکم دیا کہ اس سال میری مملکت میں جتنے لڑکے پیدا ہوں قتل کر دیے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ ماجرا سنا تو تولد کے وقت باہر ایک غار میں چلی گئی اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تشریف لے گئے تو وہ خبر بھی کاہنوں نے نمرود کو بتا دی تھی. قدرت نے آپ علیہ السلام کی پرورش کی. آپ علیہ السلام ہفتے میں اتنے بڑے ہو گئے کہ 1 ماہ کے نظر آتے تھے, اور 1 ماہ میں اتنے نظر آنے لگے جتنا 1 سال کا بچہ نظر آتا ہے یا اتنا ہو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنی والدہ سے دریافت کرتے ہیں کہ میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا میں ہوں, کیونکہ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں. پھر دریافت کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا کہ میرا رب تیرا باپ ہے. فرمایا ان کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ نمرود بادشاہ ہے. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ نمرود کا رب کون ہے تو والدہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ. والدہ نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کہا کہ جس لڑکے کی نسبت مشہور ہے کہ زمین والوں کا دین بدل دے گا وہ تمہارا فرزند نظر آتا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے ہی توحید کی حمایت اور عقائد و کفریہ کا ابطال شروع کیا. سورۃ الانعام آیت نمبر 76 سے 79 میں ہے کہ پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے کہ میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا. پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ضرور تمہاری طرح گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا. پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا اب تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی چپ گیا تو بول اٹھے اے لوگو میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو. بے شک میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یکسوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا, اور جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. حضرت ابراہیم جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اس لیے ان کی تبلیغ بھی ایسے امتیاز سے تھی کہ ربوت صرف اللہ کو زیبا ہے جو رب العالمین ہے اور ارضی و سماوی سفلی و علوی کل کائنات کا خالق و مالک ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور پوجنے والوں سے جھگڑا تکرار ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس چلے گئے, اس کی عدالت میں پیش ہوئے. لوگ جب بھی نمرود کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے تو اس کو
سجدہ کرتے تھے، اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سجدہ کیا، نہ ہی اس کے سامنے سر جھکایا۔ تو نمرود نے نہایت ہی غصے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر کہا کہ میں پروردگار عالم کے سوا اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا تیرے رب کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جیسا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں ہے، اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس وقت نمرود نے اپنے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو اسی وقت قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ تو جواباً کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال لے۔ سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ نمرود کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا اور اکثر لوگ اس معاملے کو دیکھ کر وہاں پر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدائے برحق کی صفات بتائیں تو نمرود نے کہا کہ کسی کو تو نے اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی جناب میں عرض کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں ہے کہ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو یقیناً اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ بہت بڑا غالب اور بڑی قسمت والا ہے اور حکمت والا ہے، ہمیں معاف بھی فرمانے والا ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ تھا جو ابھی تو ہاف میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کا باقی جو واقعہ ہے وہ بھی کل کی نشست میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ حافظہ سویرہ منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ میں، اور ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب معروف سیرت اسکالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظہ بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پڑھا ہے اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کی راتیں روح پرور اور سرور انگیز ہوتی ہیں، دن بھر اللہ کی رضا کی خاطر ہم بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اور رکوع و سجود میں مصروف رہنا ایک بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے۔ ماہ سیام میں راتوں کی عبادت، تراویح اور قیام اللیل کا ایک بہت بڑا اجر ہے، اور ایک مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ موقع اس کی زندگی میں بار بار آئے۔ رمضان کی راتوں میں قیام کرنا اور تلاوت قرآن کریم مغفرت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت جو گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت وہ بھی خیر آباد کہہ گیا ہے، اب تیسرا عشرہ چل رہا ہے جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ تاہم رمضان المبارک کی طاق راتیں کیا ہیں اور ہمیں ان رحمتوں اور مغفرت سے بھرپور راتوں میں کیا عبادت کرنی چاہیے، اس حوالے سے آج ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب طاق راتیں، ان کی فضیلتیں بتائیں۔ آج تیسری طاق رات ہے، آج 25ویں رات ہوگی تو اس میں عبادت کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو طاق راتوں کی فضیلت کیا ہے یہ بتائیے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ رب العزت کے محبوب رسول ہیں، یعنی سارے انبیاء و مرسلین اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں اپنی مخلوق میں، اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے وقت کے اعتبار سے اللہ کے پسندیدہ شخصیت کو
نبی کی نبوت کی ذمہ داری جو ہے وہ تفویض کی جاتی ہے، اور اللہ کا پیغام گویا اللہ کی مخلوق تک پہنچانا، اللہ کی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا عملی نمونہ پیش کرنا، اس کے لیے جس شخصیت کا انتخاب ہوتا ہے وہ یقیناً اپنے زمانے کا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اسی لیے اسے نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سارے انبیاء و مرسلین گویا اب اللہ کی ہدایت و رہنمائی کو پہنچانے والا وہ جو قافلہ ہے اس کے سالار ہیں، اور اللہ نے آپ کو اپنا نہ صرف انبیاء و مرسلین کا سردار قرار دیا بلکہ آپ کو اپنا محبوب بھی قرار دیا۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب رسول ہیں نا، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ اللہ کی محبوب امت ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کہتا ہے کنتم خیر امہ، آپ کو بہترین امت بنایا گیا، یہ بشارت دے رہا ہے اللہ قرآن میں، قرآن جیسے کامل کلام کے اندر۔ اور سبب کیا ہے کہ آپ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ یہ جو نیکیوں سے روکنا کی طرف ترغیب دلانا اور برائیوں سے روکنے کا جو عمل ہے یہ تو سارے انبیاء و مرسلین کرتے آئے، اور ہر امت کے جو صالح نیک برگزیدہ لوگ تھے وہ بھی اپنے مصاحبین کو، اپنے جو وقت کے لوگ تھے ان کو اس کی طرف توجہ دلاتے رہے۔ رسول رحمت کی امت کو اس لیے کیوں ان دو چیزوں کے ساتھ کیوں بہترین امت قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ رسول رحمت کی امت ہے، رسول رحمت کی امت کے لیے ہر معاملے میں اللہ کی طرف سے بڑا خاص محبت کا، شفقت کا، رحمت کا، آسانی کا معاملہ فرمایا گیا۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے گزشتہ امتوں کے ایک شخص کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا رہے تھے کہ ایک ایسا شخص تھا جس نے 1000 سال تک اللہ رب العزت کے رستے میں جہاد کیا تھا۔ 1000 سال تک اس شخص نے مسلسل دن کا روزہ رکھا تھا اور رات کا قیام کیا تھا۔ جب یہ بات سرکار دو عالم بتا رہے تھے تو اصحاب رسول کا اشتیاق جو ہے آہستہ آہستہ ایک اداسی میں تبدیل ہوتا گیا۔ پہلے اشتیاق تھا، پھر اداسی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ میرے کریم رسول جو اپنے صحابہ کے مزاج آشنا تھے، ان کے مزاج سے، ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں چلنے والے سوالات سے بخوبی واقف رہتے تھے۔ آپ نے سوالن پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے چہروں پر اس اداسی کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ فرما رہے ہیں ہم تو اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں، یقیناً وہ بہت برگزیدہ آدمی ہوگا اپنے زمانے کا، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے اتنی اعلیٰ عرفہ اور مستقل نیکیوں کے لیے انتخاب کیا اسے تو عمر اتنی طویل عطا کی۔ بھائی جو آدمی 1000 سال تک میدان جہاد میں اتر کے جہاد کرتا رہا ہو، آپ تصور کیجئے اس کی اپنی عمر کم از کم 1000 سال سے تو کچھ زیادہ ہی ہوگی، تو تبھی وہ جہاد کے لیے اترا ہوگا نا میدان میں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں حسرت آتی ہے کہ ہماری تو عمریں اس کے مقابلے میں بہت مختصر سی ہیں۔ بس اصحاب رسول کا یہ کہنا تھا، اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر بھی ایک اداسی پیدا ہوگی۔ حضور کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کو کسی معاملے میں اداسی درپیش ہوتی تو آپ خاموشی اختیار کرتے اور مخلوق سے کسی درجے پہ تھوڑا سا منقطع ہو کے اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں لگ جاتے، مناجات میں لگ جاتے۔ میرے کریم رسول نے نہ جانے اپنی امت کے لیے کن درد بھرے لفظوں میں اللہ کے سامنے یہ عرضی پیش کی ہوگی کہ مالک مجھ سے پہلی والی جو امتیں تھیں ان کے لوگوں نے یقیناً بہت نیک کام کیے ہوں گے، لیکن ان کی عمریں اتنی طویل تھیں، گویا ان کو اتنی لمبی مہلت ملی نیک کام کرنے کی، توبہ کرنے کی، خیر کے عمل کرنے کی، کہ ان کے لیے 1000 برس تک یعنی مسلسل روزہ رکھنا، 1000 برس تک مسلسل رات کا قیام کرنا یا جہاد کرنا کتنا آسان تھا۔ میری امت میں تو کسی کی عمر 1000 برس تک نہیں ہونی، تو مجھے کیسے، میری امت کا پھر یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ یہ تو نیکیوں میں اللہ کے سامنے اپنی برگزیدگی پیش کرنے میں یہ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت گداز ہوئی، اور میرے اللہ کی جو ساری رحمت ہے وہ سرکار دو عالم کی طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ اس درجے کی محبت فرماتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو مغموم نہیں رہنے دیتا۔ فوراً یہ بشارت آ گئی اور یہ قرآن پاک کی آیت اتری انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی زبان حال سے اللہ رب العزت نے یہ بشارت اور پیغام بھیجا کہ اے میرے رسول بے شک پہلی امتیں جو ہیں ان کو ہم نے 1000 سال کی عمریں عطا کی، گویا 1000 سال کا موقع عطا کیا کہ وہ ہمیں راضی کر لیں، محنت کریں، مشقت کریں۔ ان کا 1000 سال مسلسل میدان جہاد میں رہنا، مسلسل روزہ رکھنا، مسلسل رات کا قیام کرنا، یہ سارا اتنا فضیلت نہیں رکھتا۔ ہم آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کریں گے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ آپ کی جو امت کی عمر ہے اس کی ساری کمی کو دور کر دے گی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص
آپ کی امت کا، آپ کا ماننے والا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ سے اعلانیہ محبت کا اعتراف کرنے والا، اگر ایک رات وہ جو شب قدر ہے، اگر اسے ریاضت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس کی اہمیت اور قدر کو سمجھتے ہوئے بسر کرے گا تو اللہ اس ایک رات میں اسے اتنا اجر عطا کرے گا جتنا ہزار ہزار سال کا کام کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں نا کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ 1000 سال سے بہتر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے اگر کیلکولیٹ کیے جائیں نا تو یہ 83 سال سے زائد عرصہ بنتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 83 سال، اس کا مطلب کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر طلوع سحری کے اختتام تک کا جو وقت ہے یہ ایک رات ہے، چند گھنٹے ہیں گنتی کے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر کوئی شخص اسے اللہ کے ساتھ راضی کرنے میں صرف کر لے، محنت کے ساتھ اس کو اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کا تصفیہ کرنے میں صرف کر لے، تو گویا وہ 83 برس سے زیادہ عرصے میں جتنا بندے نے کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس سے زیادہ صرف ایک رات میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس رات کی اہمیت اور قدر و منزلت اتنی زیادہ تھی کہ سرکار دو عالم رجب سے جو ہے وہ رمضان کے بارے میں خبرگیر کرتے، اور رمضان شروع ہوتا تو سرکار دو عالم یہ جو آخری طاق راتیں ہیں ان کے بارے میں اپنے اصحاب کو متوجہ کرنا شروع کر دیتے۔ اصحاب رسول بتاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پہلے 20 دنوں میں معمول کی عبادت فرمایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا، گویا طاق راتیں شروع ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اہتمام کے ساتھ اپنی کمر کس لیتے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ایک حدیث ہم پچھلی کسی نشست میں اپنے سامعین و ناظرین کو نظر کر چکے ہیں کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 10 دنوں میں گویا یہ جو آخری 10 راتیں ہیں، 9 راتیں ہیں، ان کے اندر حضور کا معمول یہ تھا کہ حضور اپنی پشت مبارک جو ہے وہ اپنے بستر سے نہیں لگاتے تھے، یعنی یہ ایک ایک لمحہ جو ہے اسے عبادت میں گزارتے۔ اور پھر حضور کا معمول یہ تھا کہ حضور قرآن کی کثرت سے تلاوت فرماتے، اور تلاوت میں ایک بڑا خاص بات جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے اور کاش ہماری زندگیوں میں بھی وہ ذوق ہمیں نصیب ہو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارا سال روٹین میں قرآن حکیم جو ہے اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ رمضان کے اندر یہ جو آخری دن ہوا کرتے تھے، روزانہ کی بنیاد پہ بعض اوقات ایک قرآن پاک مکمل فرماتے، اور پھر حضور کا تلاوت کرنے کا انداز یہ تھا کہ جن دعاؤں میں، جن قرآن کی آیات میں رحمت اور بشارت کا معاملہ ہے، انہیں مسکراہٹ کے ساتھ اور دعائیہ انداز میں آمین کہتے ہوئے انہیں پڑھتے، یعنی ان آیات کی تکمیل پر آمین کہتے۔ اور جہاں کہیں عذاب یا سختی یا وعید کی بات آتی تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ، آپ کے چہرے اقدس کے اوپر جو ہے وہ ایک غم و اندوہ کے جو آثار ہیں وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے، اور حضور پھر اس آیت کے یا اس حصے پر کی تکمیل کے بعد باقاعدہ دعا کے لیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے، اور اس سے مغفرت کی، اس عذاب، اس ناپسندیدگی، اس اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب فرماتے۔ تو اصحاب رسول نے بھی حضور کو اس معمول میں دیکھ رکھا تھا، تو حضور کی زندگی میں بھی اصحاب نے یہ شروع کر دیا، اور پھر ایک درجہ آگے جا کے اصحاب رسول کی دنیا سے سرکار دو عالم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اصحاب نے اس کو پلے باندھ لیا۔ اور نہ صرف اصحاب نے باندھا بلکہ یہ جو اعتکاف کا معاملہ ہے اس کی تو صورتحال یہ تھی کہ آپ کی جو پاکیزہ ازواج ہیں ان میں سے ساری ازواج مقدسہ نے حضور کے جانے کے بعد جتنی عمر پائی، گویا جتنے رمضان پائے، ہر رمضان میں سرکار کی ہر زوجہ نے آخری 10 دن کا مکمل اعتکاف فرمایا۔ اور اس اعتکاف کا حال کیا ہوتا تھا؟ وہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جو ہے یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ اعتکاف کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ یا نماز کے اندر ہوتی تھیں اور اس کے بعد اللہ کے ہاں دعا کر رہی ہوتی تھیں یا قرآن پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ تو ہمیں بھی ان راتوں کو جو ہے وہ نماز اور قرآن کے ساتھ اور دعا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو ایک نیکیوں کا، اللہ کی رحمت کا، بخشش کا ایک سیل بے پایاں ہے، ایک بہت بڑا، ایک جسے کہتے ہیں ایک اپرچونٹی ہماری زندگی کے اندر ایک دفعہ دوبارہ آتی ہے، اس سے مستفید ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تصور کیجئے نا کہ آج یہ رمضان ہماری زندگی میں شامل ہے، نہ جانے اگلے برس ہم میں سے کون ہوگا اور کتنی صحت کے ساتھ ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے دیکھیں نا پچھلے رمضان میں کون کون ہماری زندگی کا حصہ تھا، ہمارے کتنے پیارے ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کے افطار کر رہے ہوتے تھے، سحری کر رہے ہوتے تھے، مساجد میں ہمارے ساتھ دائیں بائیں ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے تھے، ہماری کی ہوئی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے تھے، ہماری خوشی میں خوش ہو رہے ہوتے تھے اور ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے تھے۔ آج ان میں سے ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، نہ جانے اگلے برس وہ کون سے خوش نصیب رہ جائیں گے جن کے لیے موقع دوبارہ جن کی زندگیوں میں آئے گا۔ تو اس حسرت سے پہلے موقع کو غنیمت سمجھا جائے، اور ہر نعمت کا ایک شکر ہوتا ہے۔
اور اس طرح کی نعمت کا شکر یہ ہوتا ہے کہ اسے فوری طور پر اپنی زندگی کے اندر داخل کیا جائے، نیکیوں کے اس موسم بہار کو جاتے جاتے اس سے بھرپور جتنا استفادہ ہو سکتا ہے اسے کیا جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جیسے ہی عید قریب آنا شروع ہوتی ہے ہمارے کان میں نہ جانے کہاں سے خبر پڑتی ہے کہ اب روزے کم رہ گئے ہیں، تو ہم آپ دیکھیں کہ طاق راتیں جنہیں عبادت کے لیے مخصوص کرنا چاہیے ہم انہیں بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے مختص کر لیتے ہیں۔ بھائی آپ کو سال پہلے اندازہ تھا کہ ان دنوں میں عید آئے گی تو آپ 4 دن 4 مہینے 2 ہفتے 6 ہفتے پہلے شاپنگ کر لیتے یا جو بھی آپ کی دیگر مصروفیات ہیں انہیں محدود کر لیتے تاکہ یہ جو راتیں ہیں انہیں خالص اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں گزارا جا سکتا۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین موقع اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک مزید بھی جناب طاق راتوں کے حوالے سے بات کریں گے، یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا۔ محمد رضوان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی ہے انہوں نے، اور جناب ڈاکٹر پی طارق شریف زادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور طاق راتوں کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب لیلۃ القدر کی ایک تو سب سے پہلے وقت کی شارٹیج ہے اس لیے دونوں کوسچن سب سے پہلے کرنا چاہوں گی کہ ایک تو لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں، دوسرا کہ ہمارے سارے مائنڈ سیٹ یہ بنے ہوئے ہیں کہ شاید ان 5 طاق راتوں میں 27ویں کی رات ہی شاید لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، تو کب واقعی 27ویں کو ہی ہوتی ہے یا وہ کسی بھی دن ہمیں مل سکتی ہے ان 5 راتوں میں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت سنی کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ ہم حضور سے پوچھیں کہ وہ کون سی رات ہے جس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے اور جس کے اندر دعائیں اتنی یقینی طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں شاید اس کا کوئی جو ہے نا وہ علامت مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جو شب قدر ہے اسے اللہ رب العزت نے کسی ایک دن کے ساتھ ایک رات کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو یہ ایک رات بھی بیان کر دیتا جہاں اتنی سہولت اور بشارت عطا کر دی گئی تھی۔ یقیناً ایک درجہ آگے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اللہ یہ بھی بتا دیتا، یہ راز بھی اوپن ہو جاتا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں دریافت کرو، اور یہ صوفیاء نے اور اللہ والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ہر برس جو ہے وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے، اس کی یہ مختلف یعنی تاریخوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں جو ہے نا اس رات کی جو ہے وہ ان کا نزول فرماتا ہے، یعنی کسی سال یہ 21 کو ہوتی ہے، کسی سال 25 کو ہوتی ہے، کسی سال 23 کو ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک عرف میں ماحول بن گیا ہے، معروف ہو گیا ہے کہ 27ویں کو، وہ اس کا شاید ایک سبب یہ ہے کہ عمومی طور پر جو قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تراویح کے اندر، اس کا کیونکہ اختتامیہ بالکل آخری دنوں میں قریب تر جا کے قرآن مجید مکمل ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ عمومی طور پر کوشش پھر یہ ہوتی ہے کہ 27ویں کی جو طاق رات ہے وہ اس میں تکمیل قرآن پاک ہو جائے تاکہ اس میں زیادہ لوگ عبادت میں بھی شامل ہو سکیں، ختم قرآن کی جو برکت ہے وہ بھی حاصل کر سکیں۔ تو کیونکہ معروف ایک روش چل پڑی ہے تو لوگوں کو یہ پتہ چل گیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان 5 راتوں میں کوئی امتیاز نہیں فرمایا، یعنی 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 27 کو بھی ہو سکتی ہے اور 29 کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان ساری راتوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور غنیمت سمجھ کے پورے یقین کے ساتھ ہر رات کو ایسے ہی گزارنا چاہیے جیسے گویا یہی شب قدر ہے۔ اب اس کی علامات والا آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا، بڑا اچھا سوال کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ یہ رات جو ہے ویسے تو اللہ قادر ہے کسی رات پر کسی ماحول کسی معاشرے میں کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر اس رات کی برکات جو ہے ان کا نزول ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کی عمومی علامت یہ ہے کہ یہ رات جو ہے وہ معتدل ہوگی، یعنی نہ یہ زیادہ رات ٹھنڈی ہوگی نہ زیادہ گرم ہوگی۔ پھر عمومی طور پر مشاہدہ اللہ والوں کا بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو رات ہے اس کے اندر مطلع صاف ہوگا، یعنی بادل جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوں گے، مطلع صاف نظر آئے گا، رات زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوگی زیادہ گرم بھی نہیں ہوگی۔ پھر اس کی ایک اور بہت بڑی علامت یہ ہے کہ اس رات جو ستارے ہیں وہ نہیں ٹوٹتے، یہ وہ رات ہوتی ہے جس دن رات میں ویسے تو یہ جو ستارے ٹوٹا کرتے ہیں، یہ جو شیاطین عالم افلاق کے اندر سفر کرتے ہیں انہیں مارنے کے لیے ان کا پیچھا کرنے کے لیے ٹوٹتے ہیں اللہ کی اجازت کے ساتھ، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شب قدر ہے اس کے اندر وہ جو ستارے ہیں وہ بھی اس شیاطین کے پیچھے دوڑتے نہیں ہیں، یعنی وہ بھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ تو ایک اس کی علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں وہ نہیں آتے، ستارے ٹوٹتے نہیں۔ اور آخری اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی جو صبح ہوتی ہے وہ سرخی سے شروع ہوتی ہے
اور آہستہ آہستہ روشن ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس کا جو سورج ہوتا ہے وہ ٹکی کی مانند ہوتا ہے، یعنی اس کا جو روشنی ہے وہ بہت زیادہ پھیلی نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے جیسے ایک جگہ سے روشنی فوکس ہو کے نکل رہی ہے. تو یہ اس کی چند علامات ہیں. لیکن اگر ان علامات سے میں اگر کوئی چیز ہم تک نہ بھی پہنچے تو ہمیں رسول رحمت کے اس فرمان پر یقین کرنا چاہیے کہ پانچوں کی پانچوں راتوں کے اندر عظیم الشان منفرد برکت ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو طاق راتیں ان سب کو اپنے طور پر شب قدر ہی سمجھنا چاہیے. اور ویسے بھی وہ کیا خوبصورت بات امام حجر اسقلانی نے کہا ہے کہ ہر وہ رات جس کی قدر کی جائے وہ شب قدر ہوا کرتی ہے. اس رات کی قدر کی جائے تاکہ واقعی ہمارے لیے شب قدر بن جائے. خوبصورت بات ہے. بے شک ایسے ہی ہے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. آپ محمد رضوان قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کو بھی بے حد شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.